वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान के साथ। मैं हूं आपका मुस्कुराता हुआ मेज़बान मुद्दस्सिर फारूकी थानवी। सेट एंटरटेनमेंट के ऊपर सहरी की नशरियात जारी और सारी है। मेरे साथ उलमा पैनल में मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, जनाब फारूकुल हसन साहब, नहीं वो तो चले गए, जनाब इमरान आवान साहब और अरशद लोधी साहब मेरे साथ पैनल पर ज्वाइन किया। मेरे कुर्रा हजरात थे, बेहतरीन तरीके से पहले सेशन में क़ुरअत फरमा रहे थे, चले गए। मैं आप दोनों लोगों का मशकूर हूँ, आपने मेरे पैनल को ज्वाइन किया। नाज़रीन किराम, ये वो बाबरकत रहमतों वाला महीना है जिसमें जितना अल्लाह का जिक्र किया जाए और अल्लाह की मखलूक का ख्याल किया जाए वो कम है। आज हम्द लेंगे, जनाब अरशद लोधी साहब से मुल्तमिस हूँ कि हम्द बारी ताला पेश फरमा दें। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक़ भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे महराज में अर्श पर मुस्तफा, पहुँचे महराज में अर्श तक मुस्तफा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइका ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइका ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हकनुमा तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دلسوز آواز تھی جناب ارشد لودھی صاحب، اللہ اللہ، کیا بہترین حمد کلام پڑھ رہے تھے حضرت۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی بڑی فضیلت ہے، برکت ہے، اور جمعہ کو بالخصوص حکم ہوا کہ وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا چاہیے۔ کیا کہیں گے درود شریف کی بابرکت اور فضیلت کے متعلق؟ حضرت درود شریف کی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ درود شریف کے فضائل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں، اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، وجہ تخلیق کائنات پر آپ درود پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے پیدا کی ہے، یہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ مکے کی عظمت کیوں ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ کبھی آپ کے چہرے کی قسم کھائی والضحیٰ کہا، کبھی آپ کی زلفوں کی قسم کھائی واللیل کہا، آپ کی کملی کی قسم کھائی یا ایھا المزمل، آپ کے چلنے کے بارے میں آپ چلتے زمین پر تھے، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ چلتے ہیں تو اللہ قرآن نازل فرمائے، آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کا تذکرہ اللہ بیان فرمائیں، اور جس دل میں آقا رہتے ہوں وہ دل عظمت والی۔ درود پڑھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کریں۔ آپ کی کوئی بھی دعا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس دعا کے اندر درود پڑھا جائے، آقا کریم کے اوپر درود بھیجا جائے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے آقا بہت محبوب تھے، اللہ کو اپنے حبیب سے، اپنے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ دیکھیں آقا کریم کے چلنے کی قسمیں اللہ کھائیں، آقا کریم کے سینے کی قسمیں اللہ کھائیں، آقا کریم کی نظر کی قسم اللہ کھائیں، آقا کریم کے شہر کی قسم اللہ کھائیں، آقا کریم کے گھر کی تذکرہ اللہ کریں، تو اور کیا کہنے، جس گھر میں آقا رہتے ہوں اس درود، جس زبان سے آقا کا نام جاری ہو، ہمیں حکم ہے کہ وہ حدیث میں بھی ہے کہ جبریل نے جب کہا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جب آپ کا ذکر آئے تو آپ پہ درود نہ بھیجے، آپ پر درود نہ پڑے، آقا نے فرمایا آمین۔ جب آقا ممبر پہ قدم رکھ رہے تھے اور فرمایا جو تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں اس کی والدین حیات ہوں اور اپنی والدین اس کی مغفرت اس کی نہ کروا سکیں، اور آقا نے فرمایا آمین۔ جب آپ نے تیسرے اس پہ قدم رکھا سیڑھی پر تو جبریل نے کہا تباہ و برباد ہوا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور روزے نہ رکھ سکے اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے۔ تیسرے نمبر پہ جبریل نے کیا فرمایا؟ تباہ و برباد ہو وہ شخص جب آپ کا نام نامی اسم گرامی اس کی زبان پہ جاری ہو تو اس کی زبان سے درود نہ پڑھا جائے، تباہ و برباد ہو، ہلاکت میں ہو وہ شخص۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ آمین۔ تو ہمیں جب بھی آقا کا ذکر آئے تو درود پڑھنے کا حکم ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، بہترین طریقے سے فرما رہے ہیں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ جمعہ کے دن کو افضل دن قرار دیا، اس میں برکت ہیں، رحمتیں ہیں، ہم سب کے لیے نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن کو سب سے افضل دن قرار کیا گیا، اور اس کی جو ہے وہ عید اور بقرعید سے بھی بہتر دن اس کو قرار دیا گیا ہے، بڑا دن ہے، بڑا دن ہے جی۔ تو اس کے دن تو ناظرین کرام میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو نماز قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف جیسی رحمتیں برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ آج سے کوئی 25 سال قبل جب ہم چھوٹے تھے جی تو جمعہ کے دن کی پاکستان میں چھٹی ہوا کرتی تھی، 2000 سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں
تو اس میں ایک باقاعدہ سے جمعہ کی چھٹی کا اہتمام ہوتا تھا. اب جمعہ کے اندر وہ معاملات دیکھے نہیں جاتے کیونکہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں, کاروبار کھلے ہوتے ہیں, شاپنگ مالز کھلے ہوتے ہیں, فیکٹریاں, انڈسٹریاں سب کھلا ہے, لوگ بس وہ بھاگم دوڑی میں نماز نمٹا رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو جمعہ کی نماز ادا کی جاتی تھی اور آج جمعہ کی نماز نمٹائی جاتی ہے. اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ حضرت بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے. آج کل ہونا تو یہ چاہیے کہ جمعے کے دن ہم جو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں, جیسا کہ قرآن میں حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا اب آپ الْبَيْعَ. دیکھیں نا, ایک گھنٹے کی چھٹی ملتی ہے, جی 1 سے 2, اس میں لوگوں کو لنچ بریک بھی اسی میں ہے, نماز بھی اسی میں, تو وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ 40 منٹ کھانے کو دے دوں اور 20 منٹ میں نماز جو ہے وہ, اس وجہ سے نہ وہ بیان تک پہنچتا ہے, نہ وہ, اس میں آدھا تو کمپنیوں کا بھی قصور ہے نا. حضرت اصل میں تو ہونی تو چاہیے کہ جمعے کے دن چھٹی ہو اور جمعے کے دن رعایت دی جائے. اگر آپ 1 گھنٹے کی دے رہے ہیں جس میں کھانا بھی کھاتے ہیں تو ان کے ٹائم بڑھا لیا جائے, تھوڑا سا نماز کے لیے ان کو اضافی ٹائم دیا جائے تاکہ وہ نماز ادا کر سکیں اور اس میں اپنی کھانا بھی کھا سکیں. 1 گھنٹہ کم ہوتا ہے, ان کو تھوڑی سی چھٹی زیادہ دی جائے. اور جمعے کے دن شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہم تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ان دنوں میں شروع میں آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے تک جب جو ہے چھٹی ہوا کرتی تھی وہ جمعے کے دن کی چھٹی ہوا کرتی تھی. خیر آج اتوار ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی چھٹی ہمیں قبول ہے, لیکن جمعے کے دن خاص طور پر تھوڑی سی کام میں نرمی کی جائے اور رعایت دی جائے اپنے ملازمین کو, اپنے ماتحتوں کو, اور جو ہے آفس میں کام کرتے ہیں, جو سرکاری گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں. حکومت سے بھی درخواست ہے کہ جمعے کے دن خصوصی طور پہ کام میں نرمی اور ان کی چھٹی جو ہے زیادہ کی جائے, کیونکہ یہ دنوں کا سردار ہے. جمعے کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے. اس دن تاکہ اللہ کی عبادت ہو سکے, یہ عبادت کے لیے دن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنے قرآن میں ذکر فرمایا کہ آؤ میری طرف آؤ, عبادت کی طرف آؤ. جب نماز پڑھ لو پھر اسی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں جب آپ نماز پڑھ لیں, نماز ادا کر لیں, نماز سے فری ہو جائیں, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر زمین میں منتشر ہو جائیں, زمین میں چلے جائیں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل کو تلاش کریں, اللہ کے فضل کو ڈھونڈیں. یہ زمین, یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی, اور اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے زمین بنائی کہ آپ اللہ کے فضل کو تلاش کریں, آپ کام کریں. تو نماز کے لیے خصوصی طور پر تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیا جائے تو بہتر ہے. نہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے طریقے سے آپ جمعہ کی فضیلت پر بیان کر رہے ہیں. اور یہ دن تو ایسا افضل والا دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا, اسی دن قیامت کا دن آئے گی. پہاڑ اور دریا اور سمندر بھی اس دن کا احترام کرتے ہیں. ناظرین کرام, کیوں نہ ہم اور آپ بھی اس دن کی فضیلت کو سمجھیں, شب جمعہ سے اہتمام کریں, اپنے گھر کے معاملات کے حالات کو, نماز کا, قرآن کا درود کریں, ذکر اذکار کریں نمازوں کے لیے. اور وہ تمام کاروباری حضرات جو فیکٹریاں, انڈسٹریاں, ٹیکسٹائل ملیں, بینک سب چلا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ کچھ اس طریقے کا وقت دیا جائے اپنے اسٹاف کو, تاکہ اس میں ان لوگوں کے پاس ایک بہتر وقت مل سکے کہ وہ نماز جمعہ کا بہتر اہتمام کریں. کیونکہ عمومی طور پہ کراچی کے اندر دیکھا جاتا ہے 1 سے 1.5 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے نماز کے دوران, اس میں لوگ اس طرح نماز کا اہتمام نہیں کرتے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کمپنی جانا ہے, لنچ بریک ہے, اس چیز کا. ماشاءاللہ کراچی میں تو جمعہ کے دن بریانی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, تو بریانی کی دکانوں پہ جمعہ کے بعد بڑا رش ہوتا ہے. اس بات پہ سب ہنس رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ نماز اصل اہم جز تو جمعہ کا دن نماز ہے, لیکن کراچی والے جو ہیں جمعہ کو بریانی ڈے کے طور پہ بھی مناتے ہیں. تو بالکل بریانی ڈے منائیں, پلاؤ ڈے منائیں, نہاری ڈے منائیں, حلیم ڈے منائیں, لیکن جمعہ کی نماز کے بعد بنائیں. جمعہ کی نماز اہتمام اور احترام سے پڑھنا چاہیے, پورا وقت مسجد کو دینا چاہیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہے, مسجدوں میں جائیے, وقت لگائیے, تھوڑا پہلے چلے جائیے, تاکہ مسجد سے میری اور آپ کی محبت بڑھے. جس طرح میری اور آپ کی محبت مسجد سے بڑھے گی, اسی طرح ہمارا بار بار مسجد آنے جانے کا دل کرے گا. مسجد صرف جمعہ کے لیے نہیں بنائی گئی ناظرین کرام, میرے اور آپ کے لیے پورے سال 365 دن نماز کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, عشاء ہو, گھر کے قریب مسجد ہو, دفتر کے قریب مسجد ہو, محلے میں ہو, کہیں راستے میں آتے جاتے,
कोई मस्जिद है, सारी मस्जिदें मेरे अल्लाह का घर है। जिस मस्जिद में अजान की आवाज़ सुने गाड़ी को ब्रेक लगाएं, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सिवा किसी से मत मांगें। जुमा के दिन अल्लाह से बड़ा फजीलत वाला दिन है। नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते रहिए। अल्लाह से जो चीज़ जायज़ आप मांगें वो अल्लाह ज़रूर अता करते हैं। जुमा के दिन अल्लाह से मांगने के ऊपर भी बड़ी फजीलत है। सूरतुल जुमा की बड़ी फजीलत है, सूरतुल कहफ की बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो वैसे मांगने वाले बंदे पसंद हैं, लेकिन अफजल दिन जिसका हुक्म यह है कि इसका अफजलियत ईद और बकरीद से ज़्यादा है। अगर इस दिन हम और आप अल्लाह से खुशू खुजू से मांगें, अल्लाह के घर जाएं, अल्लाह के घर को साफ रखें, अल्लाह के घर में फितने ना पैदा करें, अल्लाह के घर में बिला तफरीक अगर मैं और आप नमाज अदा करें, बयान सुने जो हदीस की रोशनी में है, कुरान की रोशनी में है, अल्लाह की वहदानियत पर है, खातिमुन नबिय्यीन खातिमुल मुरसलीन होने पर है, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह फरमा रहे हैं वो सारा जुमा के दिन बयान किया जाता है। अगर मैं और आप बयान को अहमियत दें, सुने, उर्दू का बयान 20, 25, 30 मिनट सुनाए ही इसीलिए जाता है हमें और आपको, क्योंकि अरबी हमारी और आपकी मादरी ज़बान नहीं है, इसीलिए 25-30 मिनट हमें जो बयान है, अगर हम उस बयान का एहतराम से सुने तो हमें पता चले कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है, क्या फ़लसफ़ा है। और इसके अलावा भी जब जब वक्त मिले मस्जिदों में जाइए, इमाम साहब के साथ, मुफ्ती साहब के साथ, उलमा के साथ उनकी सोहबत में बैठिए। जब तक हम और आप उलमा की सोहबत में नहीं बैठेंगे, जब तक हम और आप अल्लाह वालों की सोहबत में नहीं बैठेंगे, हम और आप अल्लाह वाले बन भी नहीं सकते। नाज़रीन किराम, अल्लाह वालों में बैठने से अल्लाह वाला बना जाता है, क्योंकि इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए उसको की कोई जुस्तजू होनी चाहिए। जब तक वो जुस्तजू नहीं होगी तब तक वो चीज़ उसको हासिल नहीं होगी। चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, कहीं मत जाइए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान।